بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالات حاضرہ ٹوبہ ٹیک سنگھ سے میں ہوں میاں زاہد پرویز۔ آج ہم جس حلقے کی بات کر رہے ہیں وہ ہے حلقہ NA 106 ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ اس حلقے میں کل آبادی جو 8,50,000 ہے، جس میں رجسٹرڈ ووٹر ہیں وہ 5,92,000، جس میں مرد ووٹر جو ہیں وہ 2,92,000 اور خواتین جو ووٹر ہیں وہ 2,60,000 ہیں۔ NA 106 کے نیچے 2 صوبائی حلقے بھی آتے ہیں۔ اگر بات کی جائے NA 106 کی تو یہاں کل 22 امیدواروں نے اپنے کاغذات جمع کروائے ہیں، جس میں مسلم لیگ نون کے چوہدری جنید انوار، PTI کے خالد نواز صدریج، عبدالواسط ایڈوکیٹ، تنویر کونٹا ایڈوکیٹ، اس کے ساتھ ساتھ وحید اکبر اور سعید اکبر، پیپل پارٹی سے نیلم جواد چودھری، اور اس کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی اور تحریک لبیک کا امیدوار بھی میدان میں ہے۔ تو اگر ٹوبہ ٹیک سنگھ کی بات کی جائے تو یہاں کے جو مشہور مقامات ہیں اس میں فارسٹ پارک، ٹیکو پارک، اس کے ساتھ ریلوے اسٹیشن کی جو خاص بات ہے، یہاں ایک جو اوور کراسنگ کے لیے جو پل بنا ہوا ہے، یہ پاکستان کا واحد پل ہے جس کے نیچے کوئی بھی پلر نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹوبہ ٹیک سنگھ پاکستان کا واحد شہر کا جس کے دونوں اطراف سے موٹر وے M3 اور موٹر وے M4 گزر رہی ہیں۔ تو یہ ٹوبہ سٹی کے ساتھ ساتھ اس میں قصبہ رجانا، اس کے ساتھ ساتھ مرکز چٹالہ، مرکز چٹیانہ اور مرکز کھیکھا بھی شامل ہیں۔ اگر مرکز کھیکھا کی بات کی جائے تو یونین کوسٹل نمبر 80، جس میں پاکستان کا مشہور گاؤں چک نمبر 333 گہبے ہے، وہ بھی شامل ہے۔ اس گاؤں کو تعلیمی اداروں کے لحاظ سے پاکستان میں یہ اہم مقام حاصل ہے۔ تو 333 گہبے میں سن 1935 سے جو کالج قائم ہوا تھا، اس وقت ضلع میں کوئی بھی کالج نہیں تھا، بلکہ جو فیصل آباد کی تحصیل سمندری ہے، یہاں بھی کوئی کالج نہیں تھا۔ تحصیل سمندری اور پورے ضلع سے یہاں سے کافی طالب علم اپنی تعلیم حاصل کر کے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو چکے ہیں۔ اگر NA 106 کی بات کی جائے تو جو پچھلا الیکشن تھا 18 والا، اس میں چوہدری جنید انوار 4,000 ووٹوں کی لیڈ سے چوہدری اشفاق سے جیت گئے تھے۔ چوہدری اشفاق اس وقت PTI کے امیدوار تھے، لیکن وہ اب PTI کو چھوڑ کر تحریک استحکام پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں۔ اس طرح جو یہاں مقابلہ دیکھنے کو ملے گا وہ چوہدری جنید انوار اور اس کے ساتھ ساتھ PTI کے امیدوار جس کو بھی پارٹی ٹکٹ دیتی ہے، اور چوہدری اشفاق اس کے ساتھ ساتھ پیپل پارٹی میدان میں آتے ہیں، ان کے درمیان جو کانٹے دار مقابلہ دیکھنے کو ملے گا۔ تو اگر بات کی جائے چوہدری اشفاق کی تو جو پہلے PTI میں شامل تھے، اب وہ دوسری پارٹی میں چلے گئے، جیسے PTI کے اور ان کے جو ووٹ وہ آپس میں ڈیوائیڈ ہوں گے، جس کا فائدہ چوہدری انوار کو پہنچے گا۔ چوہدری انوار نے ویسے بھی اس حلقہ میں کافی کام کیے ہوئے ہیں، تو ارد گرد کے حقوق ہیں، ان کو گیس اور بجلی کی سہولت فراہم کی ہے، تو وہ یہاں سے مسلسل 3 بار جیت بھی چکے ہیں۔ تو اس لیے اس دفعہ PTI کا ووٹر تو یہاں اس علاقے میں بہت ہے۔ پھر یوتھ ووٹر بھی جو 2018 کے بعد جو رجسٹرڈ ہوا، اس کی تعداد بھی تقریباً 1,10,000 ہے۔ تو اس لیے یہاں جو مقابلہ ہے وہ بڑا کانٹے دار ہونے جا رہا ہے، جس میں PTI چوہدری اشفاق، اگر چوہدری اشفاق جو واپس آ جاتے ہیں PTI میں تو پھر تو یہ مقابلہ اور ہی بڑا دلچسپ ہو جائے گا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ پیپل پارٹی بھی میدان میں ہے، جماعت اسلامی بھی ہے اور تحریک لبیک بھی ہے۔ اگر یہاں بات کی جائے تو جو ٹوبہ ٹیک سنگھ کے مسائل ہیں، تو یہاں جو شہر کا سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ سیوریج اور صاف پانی کا نہ ہونا ہے۔ شہریوں کو ابھی تک یہاں سے صاف پانی میسر نہیں ہو سکا۔ یہاں پنجاب کا سب سے بڑا منصوبہ صاف پانی کا وہ بھی قائم ہو چکا، لیکن اس کی ابھی تک 80% شہریوں کو وہ پانی سپلائی نہیں ہو سکا۔ تو یہاں کے پہلے MNA MPA وعدے تو کرتے ہیں، لیکن یہ جو پانی کی جو شکایت ہے یہ ابھی تک دور نہیں ہو سکی۔ تو دیکھتے ہیں اس دفعہ جو کامیابی ہے وہ تو 8 فروری کو پتہ چلے گا وہ کس کے قدم چومتی ہے، لیکن جو چوہدری جنید انوار کی پوزیشن بھی بڑی مضبوط ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ PTI جو ہے وہ بھی یہاں PTI کا ووٹ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو یہ تینوں جو امیدوار ہیں ان کے درمیان جو مقابلہ دیکھنے کو ملے گا۔ اس کے نیچے جو حلقہ آتا ہے صوبائی اسمبلی کا PP 121، اس میں بھی تقریباً 23 امیدوار میدان میں ہیں، جن میں PTI کے جو سابق یہاں سے MPA منتخب ہو چکے ہیں، سعید احمد سعیدی، وہ بھی میدان میں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کے جو واحد امیدوار ہیں وہ امجد علی جوید ہیں۔
امجد علی جوید نے بھی پچھلے 5 سال شکست کھانے کے باوجود بھی لوگوں سے اپنا رابطہ رکھا، ان کے دکھ درد میں شریک ہوئے، لہذا وہ بھی اس وقت اس کی پوزیشن بھی کافی اچھی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو سید احمد سیدی ہیں، اس کے ساتھ دوسرے آزاد امیدوار بھی ہیں، پیپل پارٹی کے بھی ہیں، مظہر اقبال شمسی صاحب۔ تو دیکھتے ہیں یہ کامیابی کس کے جو قدم چونتی ہے۔ لیکن یہاں کے جو مین مسائل ہیں وہ یوں کہ تو ہیں، یہاں سے ایم پی ایم این اے منتخب تو ہو جاتے ہیں لیکن بعد میں اس شہر پہ توجہ نہیں دیتے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بعد میں حلقہ آتا ہے 122 پی پی رجانہ، تو یہاں سے مسلم لیگ نون کے کرنل ایوب گادی صاحب ہیں جو مسلسل 3 بار یہاں سے میدان مار چکے ہیں، اس کے ساتھ پی ٹی آئی کے جو خاور شیرگادی خالد نواز صدریج وہ واحد امیدوار ہیں جنہوں نے NA 106 میں بھی کاغذات جمع کروائے ہیں اور PP 122 میں بھی۔ تو وہ دیکھتے ہیں پارٹی ٹکٹ اس کو سوائی کا ملتا ہے یا کہ قومی کا۔ یہ بھی بڑے مضبوط امیدوار ہیں، علاقہ میں اس کا اثر و رسوخ ہے، یہ دوستوں سے ملتے جلتے رہتے ہیں، عوام کے دکھ درد میں شریک ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہاں سے بھی سخت مقابلہ دیکھنے کو ملے گا، لیکن یہاں جو گادی صاحب ہیں مسلسل وہ جیت چکے ہیں، تو ان کی بھی پوزیشن بہت مضبوط ہے۔ یہ تو 8 فروری کو پتہ چلے گا۔ تو جو میں اہم بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ جو ہمارے یہاں پہ مسلم لیگ نون کے جو تینوں امیدوار ہیں، قومی اسمبلی کے جنید انوار چودھری، صوبائی اسمبلی کے امجد جوید اور کرنل ایوب صاحب، ان کو پارٹی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ مسلم لیگ نون کے لیے اثاثہ ہیں، کیونکہ یہ اپنے ورق، اپنے پیار محبت اور اپنے کام کی وجہ سے اس حلقہ سے جیتے ہیں۔ تو جیسے جو مسلم لیگ نون کا پورے پاکستان میں جو ابھی حال ہو رہا ہے، اگر اس کی بات کیجیے، لیکن اس کے باوجود ان کو جو لوگ ووٹ دیتے ہیں وہ ان کے کام کی وجہ سے دیتے ہیں۔ اس لیے یہ تینوں حلقوں میں یہاں بھی جو صوبائی اسمبلی کے دونوں حلقے اور NA 106، تو یہاں مسلم لیگ نون کی پوزیشن بھی کافی اچھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ PTI وہ بھی ان کو تقریباً برابر کی ٹکر دے گی۔ تو اس کا فیصلہ تو 8 فروری کو ہی ہوگا۔ تو ہم دعا گو ہیں کہ جو بھی کامیاب ہو تو وہ جو علاقہ کے مسائل ہیں، خاص طور پر ٹوبہ ٹیک سنگھ کا جو صاف پانی کا مسئلہ ہے اس کو حل کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیہات میں ہے، یہاں کسانوں کے بہت سے مسائل ہیں، کیونکہ انڈسٹری نہیں ہے، بے روزگاری اس حلقہ میں بہت زیادہ ہے، انڈسٹری نہ ہونے کی وجہ سے بے روزگاری ہے۔ یہ MNA اور جو دوسرے جو یہاں سے الیکشن لڑتے ہیں، جو الیکشن تو یہ اس حلقہ میں آ جاتے ہیں، لیکن انہوں نے جو اپنی انڈسٹری یا کاروبار ہے وہ لاہور یا دوسرے شہروں میں سیٹ کیا ہوا ہے۔ شہریوں نے ان سے بار بار اپیل کی کہ یہاں انڈسٹری لگائے، یہاں بے روزگاری بہت ہے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ ضلع میں کوئی بھی بڑی انڈسٹری نہیں ہے، تو اس لیے یہاں بے روزگاری کی شرح بہت زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں میڈیکل کالج بھی نہیں ہے، یونیورسٹی بھی نہیں ہے، انجینئرنگ کالج بھی نہیں ہے۔ تو یہاں ایک زرعی یونیورسٹی سب کیمپس کا جو مارج وجود میں ہے آج سے تقریباً 10 سال پہلے، لیکن اس کو بھی یہ یہاں کے جو نمائندے تھے، جو گورنر پنجاب رہ چکے ہیں چودھری سرور، اس کے ساتھ ساتھ MP سید احمد سیدی اور جو منتخب نون کے نمائندے تھے جنید انوار چودھری، لیکن ابھی تک وہ اس کو مکمل یونیورسٹی کا درجہ نہیں دے سکے، کیونکہ یہاں سے جو طالب علم لاہور جاتے ہیں تو ان کا تعلیم پہ بہت زیادہ خرچہ آتا ہے، تو ان کو یہاں رہائش بھی رکھنی پڑتی ہے۔ وہ تعلیمی اداروں کی فیس کے علاوہ ان کا تقریباً 40 سے 50 ہزار جو روپیہ وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ عوام سے جو بھی نمائندے جس کی بھی حکومت بنے ہیں ان سے اپیل ہے کہ یہاں میڈیکل کالج اور زرعی یونیورسٹی کو مکمل یونیورسٹی کا درجہ ان کو دینا چاہیے۔ جو بھی یہاں سے جیتا ہے، جس پارٹی کی بھی حکومت بنتی ہے، تو یہاں جو تعلیمی ادارے نہیں ہیں ان پر ان کو خاص طور پر توجہ دینی چاہیے۔ اور جو شہریوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے صاف پانی کا، تو یہاں پنجاب کا سب سے بڑا منصوبہ صاف پانی کا وہ بھی قائم ہو چکا، لیکن اس کو 80% شہریوں کو ابھی تک پانی نہیں ملا۔ تو جو شہریوں کو پانی کی سپلائی ہوتی ہے اس میں سیوریج کا پانی ملا ہوتا ہے، جس سے یہاں کے شہری ہیپاٹائٹس میں مبتلا ہو رہے ہیں، ساتھ ساتھ اس کے پیٹ کی جو بیماریاں ان میں بھی مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو ان جو ہمارے منتخب نمائندے ان کو چاہیے کہ صاف پانی اور یہاں جو تعلیمی اداروں پر خاص طور پر فوقیت دینی چاہیے۔ تو یہ جو اقتدار ہے یہ آنے جانے والی چیز ہے۔ اگر انسان کوئی اچھا کام کرے تو اس کا نام تاریخ میں لکھا جاتا ہے، جس کی مثال وہ چک نمبر 333 گاہبے میں 1935 میں قائم ہونے والا کالج ہے، جو کہ جس نے اپنی ذاتی زمین کالج کے لیے وقف کی تھی، ڈاکٹر فرید بخش۔ اس کو لوگ ابھی بھی دعائیں دیتے ہیں۔ اس کالج سے ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ تعلیم حاصل کر کے پاکستان کے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو چکے ہیں۔ تو خاص طور پر یہ MNA اور MP کو یہاں جو تعلیمی اداروں پر یہ فوقیت دینی چاہیے۔ پارٹی کوئی بھی جیتی ہو، الیکشن جو ہے وہ منصفانہ شفاف ہونا چاہیے، جو بھی پارٹی جیتے اقتدار اس کے حوالے کر دینا چاہیے۔